بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے مدینے کے اندر جب دین کی محنت کی تو دین جو ہے مدینے کے مضافات کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ لوگ دین کے اندر دڑ دڑ داخل ہونا شروع ہو گئے، دین کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ حضور کی جماعت نے جب محنت کی تو اسی طرح یہ دین پھیلتا پھیلتا ساری دنیا کے اندر پہنچا۔ پھر اس دین کے اوپر لوگوں نے قربانی دی، اس دین کی خاطر لوگوں نے قربانی دی، علماء کرام نے قربانی دی۔ جب ہمارا ملک پاکستان وجود کے اندر آیا تو اس ملک کے اندر علماء کرام نے جو ہے نا بہت بڑی قربانیاں دی۔ اس ملک کی خاطر علماء کرام کی لاشیں جو ہے درختوں پر لٹکی ہوئی نظر آتی تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کلمے کے تحت بنا تھا۔ اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ جب ملک پاکستان بنا، علماء کرام بزرگوں نے لکھا کہ ملک پاکستان بننے کے وقت عورتوں کی جو ہے گردنیں کاٹ دی گئیں، عورتوں کے پستان کاٹ دیے گئے۔ خون اس طرح چل رہا تھا جس طرح پانی نالے کے اندر چلتا ہے۔ یہ ملک پاکستان خون کی بنیادوں پر بنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم لوگ جو ہے کلمے کے تحت زندگی نہیں گزار رہے۔ کلمے کے تحت یہ ملک پاکستان بنا، جو ہے آج لوگ جشن آزادی تو مناتے ضرور ہیں، لیکن جشن آزادی یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان لوگ، ملک پاکستان کے لوگ شاید دین پر آ جاتے، شاید دین والے بن جاتے تو ملک پاکستان کی آزادی کا حق ادا ہو جاتا۔ تو یہ دین والے بن جائیں، ہمارے ملک کے اندر دین والا نظام آ جائے، اسلام والا نظام آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس علاقے کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس ملک کے اندر دین والا نظام ہوگا، فرمایا اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دین کی خاطر جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دین کی اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر علماء کرام کا خصوصی جو ہے نا خلل ہے، خصوصی جو ہے نا تقاضا ہے۔ علماء کرام نے اس ملک پاکستان کے لیے جو ہے قربانیاں دی، لا الہ الا اللہ کے تحت اس ملک پاکستان کو بنایا۔ انڈیا سے جو لوگ جو مسلمان آئے اس ملک پاکستان کے اندر آ کر بس ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ ہم ملک پاکستان پہنچ کر دین کا کام کریں گے اور آزاد ہو کر دین کا کام کریں گے۔ میں آج اپنے حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ غیر ممالک کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہاں شرع عام جو ہے دین کا کام نہیں کر سکتا، تو کچھ نہ کچھ کلمے کے تحت ہم لوگ مسلمان لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کلمے کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت جو ہے علم پر نہیں رکھی، اللہ رب العزت نے جو جنت مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے وہ عمل پر رکھی ہے۔ علم تو بہت سارا، آج سائنسدانوں کے پاس علم بہت سارا، لوگوں کے پاس علم بہت سارا، ابو جہل کے پاس بھی علم بہت سارا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی لوگوں کے پاس بڑا علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علم پر جنت کا تقاضا نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے تقاضا رکھا ہے تو عمل پر رکھا ہے۔ ہمارا ملک بن گیا تو ہمارا
ہمارا ملک کلمے کے تحت بنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو لوگ کلمے کے مطابق زندگی گزار گئے وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کلمے کے مطابق زندگی گزاری، دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ہمارا ملک بھی جو ہے کلمے کے تحت بنا۔ اس ملک کے اندر اگر کلمے کا نظام آ جائے، دین اور شریعت کا نظام آ جائے، تو انشاءاللہ العزیز جتنے بھی دنیا کے اندر فتنے ہیں، ملک پاکستان کے اندر فتنے نظر آتے ہیں، دنیا کے اندر فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔